حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شین کو سین پڑھا کرتے تھے، اس طرح کی کوئی روایت موجود ہے؟ روایت تو اس طرح کی موجود ہے، ملتی ہے جرح تعدیل کی کتابوں کے اندر، لیکن علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت ہے، لیس لہ اصل، اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہاں جرح تعدیل کے جو علماء ہیں ان کے ہاں اس طرح کی ملی جلی روایات ملتی ہیں، لیکن جو محقق علماء ہیں وہ اس روایت کو یا اس طرز کی روایات کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اس طرح کی روایات اور اس طرح کا جو معاملہ لکھا گیا ہے یا منقول ہے وہ بالکل ہی من گھڑت ہے، بالکل بے اثر ہے۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق کہ کیا پھول گلاب کا پھول آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بنا ہے، تو اس متعلق عرض یہ ہے کہ روایات موجود ہیں۔ ابن ساکر نے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر ذکر کی ہے اس طرح کی روایت، لیکن علماء کا کلام ہے، اس روایت پر بھی علماء کا کلام ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں لا یصیح، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے شیخ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جی انہ موضوع، یہ بالکل من گھڑت ہے، یہ بالکل من گھڑت ہے۔ ہاں جی، لیس لہ اصل، اس کی بالکل کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ روایات موجود ہیں لیکن ان روایات پر کلام ہے، جس طرح پہلی روایت ابھی پہلے سوال کا میں نے جواب عرض کیا، روایات ملتی ہیں لیکن کلام ان روایات پر، اس طرح اس روایت پر اور ان جیسی روایت پر بھی کلام ہے۔ روایات موجود ہیں، روایات موجود ہیں لیکن کلام ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور شیخ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بالکل کیا ہے جی، من گھڑت ہے۔ عقیدت کے طور پر بیان کی جاتی ہے ربیع الاول شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اتنی عقیدت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حد سے بڑھ جائے، جو بالکل منقول ہی نہ ہو، جو بالکل منقول ہی نہ ہو، یا پھر منقول نہ ہو اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دینا کہ آقا نے خود فرمایا کہ میرے پسینے سے اس طرح گلاب کا پھول جو ہے وہ وجود پذیر ہوا، یہ تو بالکل غلط ہے، اور بالکل ہی غلط ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف ایسی بات منسوب کرنا جو میرے اندر نہ ہو، ایسا کرنے والا وہ جہنمی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ شیخ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک یہ بالکل موضوع ہے، اور بالکل یہ موضوع ہے، کسی مستند کتاب کے اندر یہ موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی مستند عالم نے اسے لکھا ہے۔ ہاں طریق کے اندر اور کتب حدیث کے اندر روایات موجود ہیں، اور اس طرح کی روایات کا موجود ہونا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس کی صحت پر دلالت نہیں کرتی، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر بھی ایسی روایات آ جاتی ہیں۔ بخاری کے اندر بھی روایات کچھ ایسی موجود ہے جن پر کلام ہے۔ اب آپ کہیں بخاری کے اندر موجود ہے تو کلام تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، سند دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے جی؟ سند دیکھی جاتی ہے۔ جی بعض اوقات روایت کو دیکھا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو درایت کو بھی دیکھا جاتا ہے، جی فقط روایت کو ہی نہیں، درایت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس طرح حکم نہیں لگ جاتا، نہ اس طرح کسی حدیث کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل یہ حدیث ہے، یہ تحقیق ہوتی ہے بھائی۔ ایسے ہی اپنا کوئی آپ بات کہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اگر یہ سند نہ ہوتی، سند والا معاملہ نہ ہوتا تو جس کی مرضی آتی جو چاہتا کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بنا کر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ فلہٰذا یہ روایت جو ہے میری تحقیق کے مطابق میں حوالہ جات عرض کر چکا ہوں، یہ بالکل موضوع ہے، صحیح نہیں ہے۔